میں فتویٰ بھیجیں ہیں، ہم جامعہ فیض عام میں بھیجیں، جامعہ محمدیہ میں بھیجیں اور دیکھیں کہ ہمارے علماء مفتی جنہیں فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے وہ لوگ اس بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ اگر وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ ہم میں کا ہر شخص کو یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ جو چاہے جس پر چاہے جیسا چاہے حکم لگائے، ظاہر بات یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ چیز شیخ صالح بن فوزان الفوزان کے یہاں بھی مل گئی، یہ دیکھیے میں نیٹ سے نکال کر کے اس کو رکھے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان نے کسی معین پر کفر کا حکم لگانے کے لیے 5 شرائط رکھی ہیں کہ 5 چیزیں کفر میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جاہل نہ ہو، اس کے عذر کو دور کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے مجبور نہ کیا گیا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تعویل کرنے والا نہ ہو اور اپنی تعویل کو صحیح سمجھ رہا ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ مقلد نہ ہو اور جن کی تقلید کر رہا ہے کسی کی، ان کے بتانے پر وہ بات کہہ رہا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے ان یکون الذی یتولی الحکم علیہ بالردہ من العلماء الراسخین فی العلم الذین ینزلون الاحکام علی مواقع الصحیحہ فلا یکون الذی یحکم بالکفر جاہلا او متعالما۔ کفر کا حکم کون لگائے گا؟ یہ حکم لگانے والے پختہ اور ٹھوس علم رکھنے والے اہل علم علماء کو ہونا چاہیے، جو یہ جانتے ہیں کہ ہاں کون سا حکم کب لگے گا، کس کا عذر قبول کیا جائے گا، کس کی تعویل قبول کی جائے گی، کس کی تقلید قبول کی جائے گی، کس کی جہالت مانی جائے گی اور کس کی جہالت قبول نہیں کی جائے گی، کس کا عذر مقبول ہے کس کا عذر مقبول نہیں ہے۔ تو علماء راسخین حکم لگائیں گے۔ ہر آدمی جو اپنے طور پر عالم بنا ہے، چھوٹا طالب علم ہے میری طرح، وہ حکم لگاتا نہیں پھرے گا۔ تو ساتھیو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے جو شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کا منہج تکفیر کیا تھا، وہ کفر کے لیے یا کسی معین پر کفر کا حکم لگانے کے لیے کیا شرطیں رکھتے ہیں اور کفر کے اندر رکاوٹ بننے والی کیا چیزیں ہیں، اس سے متعلق چند باتیں کہی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات کو سمجھنے، حق بات پر عمل کرنے اور حق پر اڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اندر سے جہالت، جلد بازی اور اجرت پسندی کو دور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین، علماء راسخین اور صحابہ اور تابعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر میدان میں اور خصوصاً توحید کے معاملے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے اوپر کفر اور شرک کا حکم لگانے کے معاملے میں ہمیں اسی طریقے پر گامزن رکھے اور قائم رکھے جو صحابہ اور تابعین یا ان کے متبعین علماء کا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کسی مسلمان کے کفر کے اوپر ناجائز فتویٰ لگانے سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کم تھا، اس لیے میں بہت سی چیزوں کی وضاحت نہیں کر سکا اور ہو سکتا ہے کہ میری زبان صحیح اس کی ترجمانی